بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک ایسی گائے کی کہانی جس نے بقرہ عید والے دن ایک انسانی بچے کو جنم دیا۔ وہ گائے درد اور تکلیف سے چیخ رہی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے سارے راز فاش کر دیے۔ اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان پورے گاؤں کو سنا ڈالی تو سب لوگ سن رہ گئے۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیں کہ ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں تھا، کچے راستے، مٹی کے گھر اور سبز کھیتوں میں گھرا ہوا۔ یہ وہ دن تھے جب بقرہ عید کی آمد تھی، یعنی صرف ایک مہینہ باقی رہتا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، منڈیاں سجی ہوئی تھیں، لوگ جانور خرید کر لا رہے تھے، بچوں کی خوشی دیدنی تھی اور گاؤں کی فضا میں خوشبو بسی ہوئی تھی، گویا ہر طرف رونقیں ہی رونقیں تھیں۔ اسی پرمسرت ماحول میں مریم کے گھر بھی خوشی کا سماں تھا۔ اس کے شوہر خاص طور پر ایک خوبصورت گائے خرید لایا تھا، سفید، بلکہ اپنی عادتوں میں بھی نرالی تھی۔ چرنے خود جاتی اور خود ہی شام کو واپس آ جاتی، اپنا خیال رکھتی۔ مریم اس کا ایسا خیال رکھتی جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اپنے ہاتھ سے گھاس کھلاتی، پانی پلاتی، اور جب گائے اس کے ہاتھ سے کھاتی تو مریم کے چہرے پر ایک خاص اطمینان جھلکتا۔ پورے گاؤں میں اس گائے کی تعریف ہو رہی تھی، ہر کوئی اسے دیکھنے آتا۔ جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں وہاں پر حادثات کی نظریں بھی ضرور تھیں، وہ حادثین جو منہ پر تو پڑوسی تھے، پڑوسی ہاجرہ، جس کی نظریں اس گائے کے ارد گرد گھوما کرتی تھی۔ ایک دن اس کی خوبصورت گائے دیکھنے کے لیے وہ پہنچ آئی۔ بظاہر تو وہ مسکرا کر محبت سے مریم سے مل رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر چھپا ہوا حسد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آج ہی اسے یہ بھی خبر مل گئی تھی کہ مریم حاملہ ہے۔ یہ بات جان کر اس کے دل میں جیسے کسی نے آگ بھر دی ہو۔ یہ چند دن پہلے ہی تو اس گاؤں میں آئے تھے، 1 سال ہی ہوا تھا ان کی شادی کو، اور یہاں یہ امیر پور آئی تھی، نیا گھر، نیا گاؤں، اور زیادہ تر لوگ بھی اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن ہاجرہ تو وہ پڑوسن تھی جو سب سے زیادہ قریب تھی، مگر دل سے اسے کبھی نہ اپنا سکی۔ اس دن تو وہ ہنستے ہوئے چلی گئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن جب اندھیرا ڈوبا ہوا تھا، ہاجرہ آہستہ سے اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلی۔ کالے اندھیرے میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور قدم اس کے تیز تھے، وہ تیز قدموں سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک ویران اور سنسان جھوپڑی کے پاس جا پہنچی۔ وہ سامنے پہنچی جہاں پر گھاس پھوس سے وہ جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ ہاجرہ نے ادھر ادھر دیکھا اور فوراً اندر داخل ہو گئی۔ اندر اس جھوپڑی میں سیاہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی، بال کھولے، سرخ آنکھیں، چہرہ بے حد بھیانک اور عجیب سی آواز میں موجود وہاں ایک عورت تھی جس نے ہاجرہ کو دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ تو آ گئی ہاجرہ۔ ہاجرہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، گھبراہٹ سے بولی، بی بی جی میں آ گئی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں شکار ڈھونڈ لوں تو مجھے اولاد مل جائے گی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑنے والا ہے، اس کی ماں ہر وقت طعنہ دیتی ہے، کچھ کریں پلیز۔ عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل دوبارہ آنا، اور جانتی ہے نا کہ کیا کرنا ہے، ہر چیز یاد رکھنا ورنہ قیمت بہت بھاری ہوگی۔ ہاجرہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے واپس گھر کی طرف چل دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے، لیکن جب وہ گھر پہنچی تو سب گہری نیند سو رہے تھے۔ اگلی صبح وہ دوبارہ مریم کے گھر آئی۔ اس بار وہ باتوں باتوں میں ہنستے ہوئے بولی، ویسے تو تم اب ماں بننے والی ہو۔ مریم اس بات پر سر ہلایا اور کہا، جی اللہ کا شکر ہے، دعا کریں۔ ہاجرہ نے ہنسی کے ساتھ بات تو کی، مگر اس کے اندر کی آگ اس کے چہرے کے پیچھے چھپے حسد کو نہ چھپا سکی۔ اگلی رات جب پورا گاؤں ایک بار پھر نیند کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا، ہاجرہ آہستہ سے پھر سے اپنے گھر سے نکلی۔ اس کی نگاہیں چکنی اور دل میں صرف ایک ارادہ کہ آج کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ وہ سیدھی اس جھوپڑی کی طرف گئی جہاں کل رات وہ خوفناک عورت بیٹھی تھی۔ جھوپڑی میں پہنچ کر وہ اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ہاجرہ نے اپنی چادر کے اندر ہاتھ ڈالا اور سونے کے زیورات نکال کر اس عورت کے سامنے رکھ دیے۔ بی بی یہ لے
لو بس اس بار میرا کام ہو جانا چاہیے، میرا شوہر اب مجھے برداشت نہیں کرے گا اور میں بھی اب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ عورت ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہاں، آخر کار تم تیار ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، اب سنبھال لو اپنی تقدیر۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ایک پرانے زنگ آلود ڈبے کو کھولا، ڈبے سے چند تعویذ کاغذ پر لکھے کچھ نقش اور ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا اور کچھ دیر منہ ہی منہ میں پڑتی رہی اور پھر ہاجرہ کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ ہاجرہ نے اس بات پر سر ہلایا، چہرے پر ایک اطمینان کی ہلکی سی مسکان ابھری کہ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ عورت تیزی سے باہر نکلی اور سیدھا مریم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ گائے کے قریب پہنچی جو کہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، مگر جب ہاجرہ قریب پہنچی تو گائے نے سر اٹھایا جیسے کچھ محسوس کر رہی ہو، کوئی خاموش سازش۔ ہاجرہ نے ارد گرد دیکھا، پھر اپنی جیب سے کچھ پاؤڈر نما سفوف نکالا جو عورت نے دیا تھا اور اسے گائے کے چارے میں ملا دیا۔ چپکے سے وہ چارہ گائے کے آگے رکھ دیا۔ گائے نے سونگھ کر تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پھر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب کھا گئی۔ اس کے بعد اس نے تعویذ ہاتھ میں لیا، مریم کے دروازے کے قریب ایک نرم جگہ کھود کر اس تعویذ کو دفن کر دیا، بالکل ٹھیک اسی جگہ جہاں مریم دن میں اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ پھر وہ ایک گہری شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹی اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اسے یقین تھا کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ مریم کو اپنے پیٹ میں عجیب سی تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھ بے چینی سے کھلی، وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ اس کا شوہر گھبرا گیا، فوراً اٹھا اور پریشانی سے بولا، چلو مریم، ہم دائی اماں کے پاس چلتے ہیں، یہ درد ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مگر ابھی اس کی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ اچانک بھاڑے سے ایک درد بھری آواز آئی، ایسی آواز جیسے کوئی جانور تڑپ رہا ہو، رو رہا ہو۔ وہ فوراً باہر دوڑے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک خوفناک منظر ان کے سامنے تھا۔ گائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے صاف آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار گردن موڑ کر اپنے پیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی، ایسا جیسے وہ کسی گہری تکلیف میں ہو۔ مریم یہ منظر دیکھ کر لرز گئی۔ اس کے شوہر ماجد نے فوراً کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اسے کس کی نظر لگ گئی ہے؟ وہ دوڑ کر گاؤں کے حکیم صاحب کو بلانے گیا۔ کچھ دیر بعد حکیم آیا، گائے کا مکمل معائنہ کیا، آنکھیں تک چیک کی، پیٹ دبا کر بولا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، بخار ہے نہ پیٹ میں کچھ ہے، ہو سکتا ہے کوئی گٹھلی محسوس ہو رہی ہے، میں کچھ دوا دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ماجد نے دوا لا کر گائے کو دی، مگر حالت بہتر نہ ہونے کی کوئی وجہ نظر نہ آئی۔ حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ اب تو گاؤں کے لوگ بھی آنے لگے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ خوبصورت صحت مند گائے ابھی کچھ دن پہلے تک سب کی توجہ کا مرکز تھی، اب وہ کمزور اور رنجیدہ کیوں ہو گئی ہے؟ کچھ بزرگوں نے تو یہ بھی محسوس کیا کہ گائے کا پیٹ دن بدن پھولتا جا رہا ہے، جیسے جیسے اس کے اندر کچھ عجیب سا پل رہا ہو۔ قربانی کے دنوں میں اب صرف چند دن ہی باقی تھے اور مریم اور ماجد، جس نے قربانی کی یہ سعادت حاصل کرنی تھی، اب وہ خود ایک پریشانی کا نشان بنتی جا رہی تھی۔ ماجد نے دوبارہ حکیم کو بلایا، وہ پھر دوا دے کر چلا گیا۔ ماجد مریم نے دل میں امید باندھی کہ شاید اب فرق پڑ جائے گا، لیکن گائے کی حالت بگڑتی پریشانی کا باعث تھی۔ ادھر جنگل کے سنسان گوشے میں اس جھوپڑی میں ایک کھیل جاری تھا۔ کالی اندھیری جھوپڑی، وہی پرسرار عورت چپ چاپ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے اب ایک بوڑھی عورت خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گاؤں والے اس بوڑھی اماں کو تائی ماں کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس کے ہاتھوں میں سے کئی بچوں کو اس دنیا میں لایا گیا تھا۔ آج وہی ہاتھ کسی معصوم کی تقدیر بدلنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ وہ عورت آہستہ سے اٹھی، اپنے لباس کے اندر سے کئی نوٹوں کی گڈیاں نکالیں اور دائی کے سامنے رکھ دی۔ سمجھ گئی نا، تو شام تک میرا کام اس طرح ہو کہ کانوں کان کسی کو بھلا پتہ بھی نہ چلے۔ دائی نے ان نوٹوں کو ہاتھ میں لیا، پھر اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ ابھری، سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور بولی، فکر نہ کرو بی بی، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کبھی کسی کا راز باہر آیا ہے ابھی تک؟ تمہارا بھی نہیں آئے گا۔ وہ عورت ہنستی ہوئی جھوپڑی سے باہر نکلی اور جاتے جاتے ایک آخری جملہ بولی، بس اب شروع ہوا ہے، انجام وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ جھوپڑی میں اب صرف تائی اماں بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو لالچ کی ایک لکیر آئی تھی، وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ایک خطرناک کھیل اگلی صبح
ہونا شروع ہے۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی، سورج کی ہلکی روشنی گاؤں کی گلیوں پر پھیلنے لگی۔ مریم اپنے سر پر مٹکا رکھے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے نکلی۔ ہوا عجیب سی تھی، ہر طرف خاموشی، جیسے فضا خود کسی بات پر افسوس کر رہی ہو۔ کنویں پر پہنچتے ہی اسے گاؤں کی دو عورتیں ملی، جن کے چہروں پر گہری اداسی، آنکھوں میں افسوس کی جھلک تھی۔ زمین پر اس نے اپنا مٹکا رکھا اور نرم لہجے میں پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ تو وہ بڑھائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کیا تمہیں نہیں پتا، وہ جو حکیم صاحب کی بیٹی تھی نا، جس کی یہ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، اللہ نے اسے بچہ دیا، مگر بیچاری کی قسمت بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا۔ یہ سن کر مریم کا دل جیسے ڈوب سا گیا، اس کے چہرے پر دکھ نکل آیا، لبوں سے بے اختیار نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کو صبر دے، کتنا بڑا امتحان ہے یہ۔ پانی بھر کر وہ واپس گھر کی طرف چل پڑی، مگر اس کا دل بے چین تھا، پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی کسک دل میں چبھ رہی تھی، جیسے کوئی انجام، کوئی خوف، کوئی انتہائی بری خبر اس کے قریب آ رہی ہو۔ اگلی دن گاؤں کی جو منظر ہوا، پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا منظر ہوا، اور پھر ایسا چونکا دینے والا منظر ہوا کہ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے گھر کے باہر شور و گل کی آواز گونجنے لگی۔ وہ باہر اٹھے، دروازہ کھولا، اور جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان کی سانسیں رک گئیں کہ گائے، وہی سفید گائے زمین پر تڑپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کے سامنے ایک انسانی بچہ پڑا تھا، جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ پورا گاؤں جمع تھا، ہر کوئی سن تھا۔ کچھ نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا کہ یہ کیا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور پھر سب حیران تھے، اور اس بات نے گاؤں والوں کی سانسیں روک دی تھیں۔ اور گائے کے پیٹ پر ایک واضح کٹ کا نشان تھا، جیسے آپریشن کیا ہو، لیکن نہ خون تھا، نہ چیخ و پکار، صرف خاموش تکلیف۔ واجد اور مریم تو جیسے صدمے میں آ گئے، وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اسی لمحے ہاجرہ کی ایک تیز آواز گونجی، یہ تو بی بی جی کا کرشمہ ہے، وہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں، میں ان کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا تھا تمہیں اولاد گائے کے ذریعے ملے گی۔ سب نے حیرت سے ہاجرہ کو دیکھا، کچھ کو لگا وہ پاگل ہو گئی ہے، مگر پھر جب سب لوگوں نے گائے کی حالت دیکھی، اس کے پیٹ کا سوجن، اس کے چند دن پہلوں کی تڑپ کو یاد کیا، تو جیسے ہاجرہ کی باتیں ان کے ذہن میں اترنے لگی۔ واقعی اگر وہ جادوگرنی ہوتی تو بچہ کیسے پیدا ہوتا؟ یہ تو کوئی اللہ والی ہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور وہ بچہ اٹھا کر بولی، یہ میرا بچہ ہے، بی بی جی نے مجھے دیا ہے۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی بھیڑ میں سے گزری اور چھپ چھپ کر بچہ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر گائے اب بھی تکلیف میں رہ رہی تھی، مگر گاؤں والوں کی توجہ اب کسی اور طرف تھی۔ شہناز بی بی، وہی جنگل والی عورت، اب گاؤں میں آ چکی تھی۔ اس نے گاؤں کے باہر ایک جگہ اپنا آستانہ بنا لیا۔ چند دنوں میں اس کے گرد ہجوم لگنے لگا، ہر کوئی اپنی تکلیف، اپنے مسائل بتا رہا تھا۔ جو بے اولاد تھے وہ اسے مسیحا ماننے لگے، اور شہناز بی بی ان سے بدلے میں زیور، نقدی، جانور، سب کچھ وصول کر رہی تھی۔ اب وہ عورت جس نے ایک شیطانی کھیل شروع کیا تھا، گاؤں کی سب سے بڑی روحانی ہستی بن چکی تھی، اور کسی کو خبر نہ تھی کہ اس کرامت کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اب شہناز بی بی پورے گاؤں میں بزرگ پیرنی بی بی جی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ جو جتنا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا، وہ اتنا ہی زیادہ اس کی باتوں میں آ کر نقدی جانور اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ وہ ہر دعا، ہر تعویذ کے بدلے ان کی تقدیر سنوارنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ ادھر ماجد اور مریم ان سب کے برعکس بے حد پریشان اور الجھے ہوئے تھے۔ انہیں یہ سب کسی سازش کی بو دیتا تھا، مگر ثبوت نہ تھے، صرف سچائی تھی جو چھپی ہوئی تھی۔ گائے اب بھی ان کے ساتھ تھی، مگر وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، کمزور ہو چکی تھی، نظروں میں درد، اور چہرے پر جیسے کوئی فریاد چھپی ہو۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ اسی دوران مریم کی طبیعت مزید بگڑنے لگی، اسے رات کو ڈراؤنے خواب آتے، اور پھر ایک دن اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ مریم کے لیے قیامت تھی، مگر اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا، آنسو میں آنسو لیے صبر کیا۔ ماجد نے اسے سنبھالا، مگر اندر اندر وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اور پھر وہ عید الاضحیٰ کے قریب پہنچ آئے۔ لوگ اپنے جانوروں کو عید کے دن میدان کی طرف لے جا رہے تھے، جہاں سب جمع ہو کر قربانی کرتے، ملتے، دعائیں مانگتے، یہی سب کا دستور تھا۔ نماز عید کے بعد سب لوگ اپنے جانور لے کر قربانی کے میدان میں جمع ہوتے، مرد بھی، عورتیں بھی، سب ایک ساتھ محبت کے ساتھ، امید سے اپنی قربانی کی
یادوں کو دوبارہ تازہ کرتے تھے۔ ان کی زبان پر بس ایک دعا تھی ہوتی کہ یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما اور اس ظلمت میں ہمیں ہدایت دے دے۔ مگر آج سب کچھ بدلنے والا تھا۔ آج صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہونی تھی بلکہ سچ اور جھوٹ کے بیچ ایک خونی لکیر کھنچنے والی تھی۔ آج چہرے بے نقاب ہونے والے تھے اور کئی ہی رازوں سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ قربانی کے میدان میں لوگ بہت زیادہ آ چکے تھے۔ میدان قربانی کے لوگوں سے بھر چکا تھا۔ ہر طرف اللہ اکبر، دعائیں، تکبیریں گونج رہی تھیں، مگر آج کی قربانی مختلف تھی۔ پیر بی بی شہناز کو لوگوں نے خاص طور پر عقیدت سے بلایا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس کے آنے سے قربانی قبول ہوگی اور جو اولاد مانگے گا وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ پورے گاؤں نے جیسے اسے اللہ کا ولی مان لیا تھا۔ اور پھر وہ آنکھوں میں غرور، چہرے پر بناوٹی تقدس سجائے آئی اور ہاجرہ تو جیسے اس کے قدموں میں بچھی جا رہی تھی۔ تبھی ایک چیخ سنائی دی۔ مریم کی گائے زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے صاف آنسو بہہ رہے تھے، ایسے آنسو جو صرف درد والے ہوتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے ماجد اور مریم گھبرا گئے۔ پھر آج تبدیلی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی اور جو صرف تکلیف سہ رہی تھی اب حق بولنے کے لیے تیار تھی۔ گائے نے بلند آواز میں چیخ ماری اور پھر کہنے لگی اے گاؤں والو، گمراہی کے راستے پر مت چلو۔ یہ عورت یہ تمہیں پیر لگتی ہے؟ یہ پیرنی نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، فریبی ہے، یہ کالا جادو کرتی ہے۔ سب کی نظریں پتھرا گئی۔ پورا میدان سناٹے میں ڈوب گیا۔ گائے نے اپنی زبان سے حقیقت بیان کرنی شروع کی۔ میں نے کوئی انسانی بچہ پیدا نہیں کیا، یہ سب ایک سازش تھی۔ ہاجرہ اس عورت کے پاس گئی، اس نے مجھ پر جادو کروایا، مجھے تعویذ کھلائے جس سے میرے پیٹ میں سوجن ہوئی، تکلیف بڑھی اور پھر کیا میں کوئی بچہ پیدا کرنے والی ہوں؟ مگر وہ بچہ جو تھا وہ دائی نے چرایا تھا اور رات کے اندھیرے میں اسے میرے پاس رکھ دیا تھا۔ میں پریشان ابھی یہ دیکھ ہی رہی تھی اسی اثنا میں کہ میں تم سب کو کیسے بتاؤں کہ تم یہ مان لو، یہ کوئی معجزہ ہے۔ یہ عورت جھوٹی اللہ کے نام پر دھوکہ دیتی ہے اور جو ایسے لوگوں پر یقین کرے گا وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ کہہ کر گائے کی آواز خاموش ہو گئی، مگر میدان میں ایک بھونچال آ چکا تھا۔ ہر آنکھ حیرت میں کھلی، ہر دل خوف سے لرز اٹھا، ہر زبان پر ایک ہی جملہ ہم دھوکہ کھا گئے تھے۔ سب کی نظریں اب شہناز بی بی کی طرف اٹھی جس کا چہرہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس فریب کو اس نے طاقت بنایا تھا آج اللہ نے اسی زبان سے اسے ختم کروا دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس پر پتھر برسائے اور اسے گاؤں سے نکال دیا۔ اس کا ایک ہی نعرہ تھا ان سب کا کہ ایسے فریبی لوگوں کو اس گاؤں میں کوئی جگہ نہیں۔ زرینہ آگے بڑھی اور ہاجرہ کے ہاتھوں سے اپنا بچہ چھین لیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا جسے تم نے لالچ کے لیے قربان کرنا چاہا۔ لوگوں نے اس پیرنی کو گاؤں سے نکال دیا، جس نے اس تائیمہ کو بھی جس نے پیسوں کے لالچ میں کسی ماں کا بچہ چرا کر اس ظالم عورت کے قدموں میں رکھ دیا کہ تمہیں اس گاؤں میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر اللہ کے فضل سے عید کے مبارک دن گاؤں کے تمام لوگوں نے توبہ کی۔ اب سب نے مل کر قربانی کی اور پھر مریم اور ماجد نے اپنی گائے کی قربانی دی اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے ان کی قربانی ضرور قبول فرمائی ہوگی۔ اب گاؤں والوں کے لیے یہ معاملہ ایک بہت بڑا عبرت بن گیا۔ پھر کبھی کسی نے جھوٹی پیرنی، مریدنی یا تعویذ گنڈوں پر یقین نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جادو برحق ہے کیونکہ نبی پر ہوا تھا، لیکن اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہیں اور ایسے لوگ مسلمان نہیں رہتے۔ قرآن پاک فرماتا ہے یہ کتاب نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے اور ظالموں کے لیے عبرت۔ ایسے فراڈیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اپنے ایمان کو